بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دستک میں متین حیدر حاضر خدمت ہیں اور آج ہم گفتگو کریں گے کراچی کے ٹرانسفارمیشن پیکج کے اوپر. اس پیکج کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کراچی کے دوران کیا تھا اور پھر یہ کہا جاتا رہا کہ یہ محض ایک اعلان ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پروگرس اور پیش رفت نہیں ہے. لیکن اب جو ہے اس کے اوپر بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. جمعرات کو اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے اوپر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا. اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی شرکت کی، چونکہ کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج میں فوج بھی آن بورڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء تھے اور تمام اعلیٰ ترین حکام تھے. اور اس میں اہم ترین پیش رفت یہ ہے کہ اس اجلاس کو بتایا گیا کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت جو ہے بڑی تعداد میں منصوبے تیار کر لیے گئے ہیں اور 3 مرحلوں میں یہ منصوبے جو ہیں وہ مکمل کیے جائیں گے. اور بریفنگ میں یہ بتایا گیا کہ 100 کے قریب ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کی مکمل منصوبہ بندی کی جا چکی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل کی جائے تاکہ کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے وہاں کے لوگوں کو بھی ریلیف مل سکے، وہاں کی تاجر کمیونٹی جو ہے، بزنس کمیونٹی، ان کو بھی ریلیف مل سکے. ایک شہر جو تھا روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، اس کی روشنیاں دوبارہ لوٹ کر آ سکیں. بجلی کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، تجاوزات کے مسائل ہیں، وہاں پر نیٹ ورکنگ ہے، مافیاز ہیں. ان تمام تر جو رکاوٹیں وزیر اعظم نے دو ٹوک ہدایات دیں کہ ہر قسم کی جو رکاوٹ ہے، ہر قسم کا جو مافیا ہے اسے وہاں پہ دور کیا جائے. تو آج ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرائیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انجینئر گل اصغر خان صاحب جو پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس کے چیئر پرسن بھی ہیں. یہ ٹاسک فورس جیم اور جولی کے بارے میں ہے. تو ہم ہمارے ساتھ یہ جنرل گفتگو کریں گے پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہوئے. کراچی سے ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی اسامہ قادری صاحب موجود ہیں. اسامہ قادری صاحب ویلکم ٹو اسٹوڈیوز. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر کراچی کے اسامہ رازی صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. جی انجینئر گل اصغر خان صاحب، پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ جی محض وزیر اعظم اعلان کر کے کراچی میں آ گئے، لیکن اب تو عملی طور پہ جو ہے چیزیں پریکٹیکلی آگے بڑھ رہی ہیں. تو 100 منصوبوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، پرائم منسٹر کو بریفنگ دے دی گئی ہے، ملٹری آن بورڈ ہے، تمام وفاقی وزراء اس اجلاس میں تھے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ پینے کے صاف پانی اور K4 کے اوپر پھر کہا گیا کہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی جائے. یہ کمیٹیز در کمیٹیز کام جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا جاتا ہے. پہلے تو آپ کچھ بتائیں کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج، اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ یہ K4 کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے پھر کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، تو یہ بجلی اور پانی کے مسائل بھی کیسے حل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. متین حیدر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر ایز اے ریپرزینٹیو آف دا پی ٹی آئی پاکستان. دیکھیں، کراچی جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ 114 ارب ڈالر کی اکانومی ہے، اور دس از دا 7th لارجسٹ سٹی آف دا ورلڈ اور 1st لارجسٹ سٹی آف پاکستان. یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ ہماری 90% ایکسپورٹ اس سے ہوتی ہیں. 90% جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر ہیں وہ اس شہر میں ہیں. آپ سب کو جیسے معلوم ہے کہ اس ٹائم پوری دنیا میں اکنامکس کا دور ہے. آپ جب تک اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے آپ کی باقی اسٹرینتھ کسی کام کی نہیں رہتی. آپ کے سامنے رشیا کی ایگزامپل ہے. تو جب ہماری گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف پاور میں آئی تو عمران خان صاحب، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ کہا کہ کراچی میرے دل کے قریب ہے اور کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور پاکستان کا وہ دل ہے. تو اس کے لیے ہسٹوریکل پیکج جو ہے 1.1 ٹریلین روپیز کا جو ہے، جو 1100 ارب روپیہ بنتا ہے، وہ پیکج اناؤنس کیا گیا. اس میں پیکج پہ کی ڈیمانڈ میں شدت اس ٹائم بڑھی جب اس سال کے سٹارٹ میں جب وہاں پہ سیلاب آیا تو پورا کراچی جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا، وہ سب کے سامنے تھا. تو اس پہ ہمارے سارے اداروں نے، جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، کیونکہ کراچی کی جو ہے وہ اکانومی، کراچی کی سیکیورٹی اگر ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی ہے، یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا پڑے گا. تو خان صاحب نے اس کے اوپر اناؤنس کیا. 4 بڑے منصوبے تھے. ایک آپ کا ڈیفینیٹلی جو بڑے شہروں میں ہوتا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو سرکولر ریلوے جو 1969 سے پھر چلتا رہا 90s کے اینڈ تک، پھر کلوز ہو گیا.
اس کی ریوائیور کا ایک منصوبہ جو ہے دیا گیا. پھر انکروچمنٹ تھا کہ جتنے بھی ہمارے نالے ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں. امیجیٹلی ہم نے اس میں این ڈی ایم اے کو ایکٹیویٹ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے, ان کے جنرل افضل صاحب تھے, ان کو انہوں نے دیا ٹاسک. پھر ہمارا جو تھا وہاں پہ سیوریج کا جو ہے بہت بڑا ایشو تھا. پھر K4 کا جو ہے اس کے اوپر تھا. تو دیکھیں جو کمیٹیز کی آپ نے بات کی, کمیٹیز تو ڈیفینیٹلی بنانی پڑیں گی کیونکہ اتنے 70-73 سالوں کے جو ایشوز تھے وہ سٹک ہو گئے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل اور فیڈرل کا چل پڑا. یہی چیز اسامہ قادری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسامہ قادری صاحب, کیا کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج میں 18ویں آئینی ترمیم تو آڑے نہیں آ رہی؟ بہت شکریہ متین حیدر صاحب. دیکھیے آج گزشتہ 2 دن قبل جو ہے 100 منصوبوں کا جو اعلان کیا گیا کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے تحت. دیکھیے 90 دن کے بعد جو ہے آج یہ چیز سامنے آئی ہے. جس وقت سیلاب کی صورتحال تھی تو اس وقت ہم نے اسمبلی میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ کراچی کو اس وقت ایمرجنسی بنیاد پر ریلیف کی ضرورت ہے جی, اور اس وقت فوری طور پر جو ریلیف دینا چاہیے تھا صوبائی حکومت سے تو ہمیں کوئی امید تھی ہی نہیں, لیکن وفاقی حکومت سے جو امید تھی تو وہ 1100 ارب روپے کا پیکج یہ سامنے لایا گیا تھا, جس میں ابہام بھی بہت تھا کہ 1100 ارب روپے کے پیکج میں 800 ارب روپے صوبائی حکومت جو ہے وہ ڈالے گی, 250 ارب روپے جو ہے وہ چائنا گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر لون دے گی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہوائی باتیں تھیں اس وقت. لیکن آج اگر یہ اس میں, کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں کچھ سنجیدگی کا پہلو نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں کہ یہ تو بنیادی ضرورت ہے کراچی کی, لیکن کہ اس کو صاف پانی, اس کو یہاں پر صاف پانی کے ساتھ ساتھ اس کو سیوریج کا نظام, رہائشی نظام اور دیگر جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ مہیا کرے. لیکن میں یہ بولوں گا کہ 1100 ارب روپے کے پیکج کی میعاد کیا ہے, اس میں پیکیجز کون کون سے ہیں اور کون کون سی, کیونکہ مجھے پرانے جو 3 ماہ قبل اعلان کیے گئے تھے اس کے حساب سے بعض ایسے بھی اس میں منصوبے ہیں کہ جو 2035 تک بھی مکمل مشکل سے ہوں گے. تو جناب میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو, یہ مذاق بند کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, 1100 ارب روپے کا پیکج تو اس کا بنیادی حق یوں بھی بنتا ہے کہ اس کی اتنی تشہیر اور مشہوری کے بجائے یہ کیا جائے کہ جی اس کا حق ہے, ہم اس کو دینے جا رہے ہیں. چاہے میٹرو بس کا معاملہ ہو, چاہے گرین لائن کا معاملہ ہو, چاہے وہ اورنج لائن کا معاملہ ہو یا K4 کا منصوبہ ہو, یہ تو بنیادی ضرورت کی چیزیں انہیں کرنی چاہیے تھی, جو کہ نااہل گزشتہ حکومتوں نے اور خاص طور پر صوبائی حکومت نے اپنا شیئر اس میں نہیں ڈالا. لیکن اس سے بڑھ کر میں یہ بات کہوں گا کہ کراچی کے لوگ اس پاکستان کا اثاثہ ہیں. کراچی شہر پاکستان کا اثاثہ ہے, پاکستان کا دل ہے. لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے کیا حق خود ارادیت دینے کی کوئی بات کی گئی؟ کیا یہاں کے لوگوں کے لیے مردم شماری صحیح معنوں میں کرنے کی بات کی گئی؟ کیا یہاں کے لوگوں کی حلقہ بندیوں میں جو تضاد ہے پورے پاکستان اور کراچی کا اور خصوصاً صوبہ سندھ کا, اس پر بات کی گئی؟ میں کہتا ہوں کہ 1100 ارب روپے کا پیکج چند سالوں کے بجائے میں چند ماہ میں بھی لگا دیں تو کراچی کے لوگوں کی احساس محرومی دور نہیں ہوگی. اب ہم اسامہ رازی صاحب جماعت اسلامی کے رہنما ہیں. اسامہ رازی صاحب, جس طرح MQM کراچی میں ایک بڑی قوت ہے, بالکل ایک حقیقت ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کے عوام کا احساس محرومی اس پیکج سے دور نہیں ہو سکتا. تو جب اس پیکج سے احساس محرومی دور نہیں ہو سکتا تو کیا کیا جانا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو بنیادی مسئلہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی سیاسی ہے. یہ آج کل کے چونکہ لوگوں کا فہم سماجی نظام کے بارے میں اتنا مبہم ہے کہ لوگ اپنے اپنے طور پہ جو ادھر ادھر سے سن لیتے ہیں وہ تانے بانے بننے لگتے ہیں کہ جی معاشی مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے, فلاں مسئلہ ہے. یہ اصل جو بنیادی ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں یا جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوتی ہیں, وہ سیاسی مسئلے ہوتے ہیں, سیاسی حالات ہوتے ہیں, سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, سیاسی قیادت ہوتی ہے, سیاسی نظام ہوتا ہے. اور اس سیاست کو سماجی زندگی کی گاڑی میں وہی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو گھوڑا گاڑی میں گھوڑے کو حاصل ہوتی ہے.
لہٰذا اسامہ قادری نے جو کچھ بھی یہاں پر کہا میں ان کی تمام باتوں کو 100% اس کی میں تائید کرتا ہوں اور ان کی تمام باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ بات کو وہاں سے ہم آگے بڑھائیں. جی چونکہ دیکھیے یہ بات تو مسلمہ ہے, جو چیزیں مسلمات میں سے ہوتی ہیں ان کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا کہ کراچی کا اصل مسئلہ سیاسی ہے, اور کراچی کی تباہی وہ بربادی جو ہوئی ہے وہ بھی اس کو سیاسی طور پہ جس انداز سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی اس کی وجہ سے کراچی تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ جن ایشوز کی بنیاد پہ کراچی پچھلے 30-35 سال سے تباہی و بربادی کے اس عمل سے گزرا ہے, اس عمل میں کراچی نے اپنا سیاسی وزن ایک خاص نظریے کے سپرد کر دیا تھا اور وہ قوم پرستی کا نظریہ تھا. میں کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے ان پرنسپل جو ایک مارسی تجزیہ ہے میں اس کی بنیاد پہ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. لہذا اس 30-35 سال کے عرصے میں روشنیوں کا یہ شہر تباہی و بربادی کے گڑھے کے اندر گر گیا اور اس سیاسی قیادت کو 100% کراچی کا اعتماد اور کراچی کی نمائندگی حاصل تھی. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے, کہنے کے لیے یہ مثال اچھی نہیں ہے لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے کہی جا سکتی ہے کہ لوگ نماز بخشوانے گئے تھے اور گلے روزے پڑ گئے. لہذا ایسی صورتحال میں آج کراچی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا کھڑا ہے اور کراچی کے سیاسی مسئلوں کو آج بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے. یہ جو بات کہی گئی ہے کہ 1100 ارب روپے کا پیکج دیا جائے گا تو کراچی کے دلدر دور ہو جائیں گے, یہ آپ کس سے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کراچی یعنی جس کا پیسہ ہے, جو پیسہ جنریٹ کرتا ہے, اس پیسے کو آپ وہاں سے بیٹھ کر اسلام آباد سے بیٹھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے, اور آپ کی یہاں کی کوئی سیاسی قیادت یہاں پہ اس وقت کوئی جو یہاں کی حکومت ہے وہ کیا اس میٹنگ میں آن بورڈ تھی؟ کیا آپ سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کے اور اس ملک کے اہم ترین شہر کے معاملات کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس اجلاس میں صوبائی حکومت کی نمائندگی پوری طرح ہونی چاہیے تھی. اس اجلاس میں کراچی کے نمائندوں کو پوری طرح سے اعتماد میں لے کر چیزیں کرنی چاہیے تھیں. لیکن یہاں پہ ایک MNA بھی بیٹھے ہوئے اپنی بیچارگی کا کم و بیش اظہار کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے مسئلے کو پہلے مرحلے پر پولیٹیکلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. کراچی کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ اس کو لمیٹڈ کمپنی کی طرح چلایا جائے اور اس کے کوئی شیڈیول طے کیے جائیں. جی بالکل, اسی نقطے پہ گفتگو جاری رکھیں گے کہ کراچی کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا جائے. کراچی کوئی پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد کراچی کے پیکج کے اوپر آج کی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جی پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کراچی کے لیے جو وفاقی حکومت نے ٹرانسفارمیشن پیکج کا جو اعلان کیا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی انجینئر گل اصغر خان صاحب, تحریک انصاف کی آپ ترجمانی کرتے ہیں. جو کراچی میں ہمارے مہمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیکج کے اوپر سندھ کی حکومت کو یا سندھ میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, MQM ہے, جماعت اسلامی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس پیکج کے اوپر وہ آن بورڈ نہیں نظر آتے. جی متین حیدر صاحب, یہاں ایک پوائنٹ تو میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کی محرومیوں کا جو بھی ذمہ دار ہے, کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو تو ذمہ دار اس لیے ابھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ پچھلے 70 سال یا 73 سال سے پروونشل گورنمنٹ یا سٹی گورنمنٹ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہی, اور ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ وہاں کی پروونشل گورنمنٹ یا سٹی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. اور جو بھی اس محرومیوں کا ذمہ دار ہے وہ ڈیفینیٹلی وہی لوگ ہیں جو سٹی گورنمنٹ میں رہے, جو پروونشل گورنمنٹ میں رہے, اور وہ انجوائے کرتے رہے, اپنا منسٹریاں انجوائے کرتے رہے, میئرشپ انجوائے کرتے رہے اور چپ کر کے بیٹھے رہے. جو کراچی کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. دوسرا ایک چیز میں اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں بیٹھ کے تو کراچی یا کراچی میں بیٹھ کے, دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاتھ نے کوئی کام کیا تو سر نے نہیں کیا, سر نے نہیں کیا تو پاؤں نے نہیں کیا.
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ کراچی، آپ جب یہ دیکھیں کہ آپ کو الیکٹریسٹی جو ہے وہ آپ کی جو سستی الیکٹریسٹی ہے وہ آپ کو انڈس ریور دے رہا ہے، وہ تو انڈس ریور شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان سے، آپ کا منگلا ڈیم جو ہے آپ کی پانی کی نیڈز کو پورا کر رہا ہے، تو آپ کی گندم کی نیڈ کو جو ہے وہ پنجاب پورا کر رہا ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہاں پہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک ملک، ایک دوسری چیز جو یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی فیڈرل پیسے دے یا لوننگ ہو رہی ہے، تو بھائی کوئی کراچی کو اٹھا کے اسلام آباد تھوڑی لے آئے گا. کراچی میں تو 1 روپیہ بھی لگے گا اگر فیڈرل گورنمنٹ 1 روپیہ بھی دے رہی ہے، یا اس کے اوپر بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ احسان کوئی نہیں کر رہا. کراچی پارٹ آف پاکستان ہے، کراچی پارٹ آف پاکستان ہے، نہیں کر رہا. اور وہ سب بھائی بھائی ہیں، لوگ ہیں. یہ اب ڈسکریمنیشن اب ختم ہونی چاہیے. اس پہ کم از کم پولیٹکس میرے خیال میں اب بڑا ہو گئی ہے پولیٹکس اس کے اوپر، اب وہ ختم ہونی چاہیے. اب اس کو ڈیولپ کرنا ہے اگر ہم نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے. جی بالکل، اگر دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے تو کراچی کو ڈیولپ کرنا ہے. لیکن اسامہ قادری صاحب، انجینئر گل اصغر خان صاحب نے انڈائریکٹلی اشارہ کیا کہ وہ ایلیمنٹس یا وہ قوتیں جو کراچی میں ہمیشہ اقتدار میں رہی، مخلوط حکومتوں میں رہی، وہ یقینی طور پہ ایم کیو ایم تھی. تو آپ کچھ یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم پاس میں بھی اقتدار میں رہی، کہیں مخلوط حکومت میں رہی، سٹی گورنمنٹ میں رہی، تو ایم کیو ایم ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کراچی میں جو ہے وہ اقتدار میں رہی، لیکن پھر اس کے باوجود احساس محرومی کا گلہ کیوں؟ میں متین حیدر صاحب، گل اصغر صاحب کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں جی کہ یقیناً تحریک انصاف جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے حکومتی سطح پر آئی ہے وفاق میں اور دیگر چند ایک صوبوں میں. تو میں اس کو مورد الزام اس حد تک نہیں ٹھہرا رہا، لیکن میں صرف کراچی کے مقدمے کو ان کے سامنے رکھ کر یا عوام کے سامنے رکھ کر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے ازالے کے لیے ہمیں یہ امید ہے تحریک انصاف کی حکومت سے کہ اب جو ہے ذمہ دارانہ اقدامات سنجیدگی کے ساتھ کیے جائیں گے. جی صرف میرا ایک یہ اہم ترین پہلو ہے. اور جہاں تک اگر ماضی کے دور کی بات کی جائے تو جس وقت حکومتوں میں ایم کیو ایم کو اختیار دیا گیا تو 2005 سے لے کر 2010 تک ایم کیو ایم نے کراچی شہر کو ڈیلیور کیا. یہاں پر جو ہے سڑکوں کے جال بچھائے گئے، انڈر پاسز پہلی مرتبہ بنائے گئے، یہاں پر جو ہے فیکٹریز اور اس کے لیے کام کیا گیا، اور روڈوں اور لوگوں کو روزگار دیے گئے، روزگار ملے. لیکن میں صرف یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرانسفارمیشن کمیٹی کے مستقل کمیٹیاں بنائے جانا اور اس کے بعد جو ہے عملی طور پر کوئی چیز سامنے نہ آنا، یہ جو ہے کراچی کے لوگوں کے لیے، کیونکہ کراچی کے لوگوں کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدترین ہے. حکومت سندھ نے کراچی کو جو ہے ایک بڑے گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے. اور اگر میں اس سے پیچھے کی طرف جاؤں تو میں آج یہ مطالبہ کہ انتظامی بنیادوں کے اوپر کراچی شہر کو یا سندھ کے شہری علاقوں پر مشتمل ایک صوبے کو بنایا جائے، یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے. اب یہ کراچی کی عوام کا مطالبہ ہے کہ جس میں تمام پاکستان کی قومیتوں کے لوگ رہتے ہیں اور وہ یہاں کے سیاسی اور یہاں کے معاشی مسائل کو بھگت رہے ہیں. بالکل. اسامہ راضی صاحب، قادری صاحب نے کچھ دعوے کیے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم کے پاس کراچی کا اقتدار رہا تو ایم کیو ایم نے ڈیلیور بھی کیا، نمبر 1. اور نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نے بالکل آن ریکارڈ کہا ہے کہ کراچی اب علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے. آپ کیسے جواب دیں گے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ایم کیو ایم نے، یا ایم کیو ایم نے ڈیلیور نہیں کیا؟ اور دوسرا، کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے سے کیا مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ دن کی روشنی میں اگر کوئی رات کے اندھیرے کی بات کرے تو اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں اپنا منہ سورج کی طرف کر لینا چاہیے. تو یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ کراچی کی تباہی و بربادی کی یہ تاریخ پچھلے 30-35 سال میں ہی مرتب ہوئی ہے. کوئی اس کو مانے گا، کوئی نہیں مانے گا، لیکن اس سے امر واقعہ ہی رہے گا. تو یہ ایک فیکٹ ہے. میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاع ہے. جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس پورے عرصے میں جن کے پاس نمائندگی کا نظام رہا ہے، جو لوگ حکومتوں میں رہے ہیں، جو اقتدار میں رہے ہیں، جو بھی اچھا ہوا برا ہوا، اس کی ذمہ داری انہی کے اوپر عائد ہوتی ہے اور ان کو اس ذمہ داری کو قبول کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، اصل مسئلہ، ہم پہلے بھی یہ بات کہتے تھے، میں اس کو بلکہ یوں کہوں گا کہ بس اتنی سی خطا پر رہبری چھینی گئی ہم سے کہ ہم سے قافلے رستے میں لٹوائے نہیں جاتے. ہم جب تک اس شہر کراچی کی نمائندگی کرتے رہے، کراچی پوری دنیا میں ایک بڑا نمائندہ شہر بن کر اور ایک بڑا مثالی شہر بن کر سامنے آیا تھا.
لیکن یہ تباہ و برباد جو ہوا ہے اس کی وجہ یہاں کے نظام کی خرابی ہے. یہ کسی قومیت یا کسی دوسرے قوم کا کسی دوسری قوم کے اوپر جارحیت نہیں ہے. ہر قوم کے اندر مظلوم ہے. پوری پاکستانی قوم 90 98 99% قوم مظلوم ہے. ایک حکمران طبقہ ہے جو اس ملک کے نظام کے اوپر قابض ہے, اور وہی مسئلہ آج کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور یہی بات ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہم اگر کراچی کی بات کر رہے ہیں تو میں اس سینس میں نہیں کر رہا کہ ہم صرف کراچی کی بات کر رہے ہیں. کراچی میں چونکہ ہم رہتے ہیں, آج کا یہ ٹاک شو اس موضوع پر ہے اس لیے کراچی پہ بات ہو رہی ہے, ورنہ اس ملک کا 99% طبقہ مظلوم طبقہ ہے. 1% حکمران طبقہ ہے جس کی کوئی قومیت نہیں ہے, جو ہر قوم میں پایا جاتا ہے, جس کا کوئی مسلک نہیں ہے, جو ہر مسلک میں پایا جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک طرح کے حکمران طبقے کا ظلم ہے, اس کا ریفلیکشن ہے, اور اس نے اس پوری صورتحال کو پورے ملک میں تباہ و برباد کر دیا ہے. کراچی جو اس کے باوجود اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہوا تھا, آگے کی طرف بڑھ رہا تھا, اب سندھ گورنمنٹ کی پے در پہ پچھلی 12-15 سال کے عرصے میں خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ نے کراچی کو بالکل اپاہج کر دیا ہے, مفلوج کر دیا ہے. اور وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ پورا مائنڈ سیٹ ایک جاگیردارانہ مائنڈ سیٹ ہے. یہ سول آمریت کی ایک شکل ہے جو اس وقت پورے صوبے کے اوپر مسلط ہے. میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا, کراچی میں تو پھر یہاں پہ انسان بہتر حالت میں نظر آتے ہیں. آپ کراچی سے ایک فرلانگ آگے جائیں تو آپ کو ایسے انسان نظر آئیں گے کہ آپ کو انسان اور جانور میں فرق محسوس نہیں ہوگا. اتنی بدترین صورتحال ہے پورے سندھ میں, اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جاگیردار فرسودہ اور ماضی کا بالکل ٹھکرایا ہوا اور ایک جاہلانہ طبقہ ہے کہ جو اس وقت مسلط ہے وسائل کے اوپر, اختیارات کے اوپر, اور اس کا صرف ایک ایجنڈا ہے کہ اس سیاسی اقتدار کے ذریعے دولت کماؤ, اور دولت بھی لاکھوں کروڑوں میں نہیں اربوں خربوں کے اندر کماؤ, اور پھر اس دولت سے دوبارہ اقتدار کے اوپر قبضہ کرو. یہ کھیل ہے جو اس پورے صوبے میں چل رہا ہے. اور میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے, کراچی والے اس ملک کے دیگر حصوں کے مقابلے میں زیادہ باشعور ہیں, زیادہ متحرک ہیں, زیادہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں, اور آپ کسی بھی چیز کو منفی معنوں میں نہ لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس یہ ہو, لیکن میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر کوئی نیا کھیل لے کر آئیں کہ جی یا اس کو صوبہ بنا دو, تو صوبہ تو پنجاب بھی ہے, تو کیا پنجاب کے لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں کیا؟ صوبہ تو کے پی کے بھی ہے, تو کیا جی بالکل راضی صاحب, پنجاب میں تو ساؤتھ پنجاب بن گیا بالکل, ساؤتھ پنجاب میں تو ساؤتھ پنجاب بن گیا بالکل, اور جو ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے. تو آپ دیکھیے نا, پنجاب کی آپ نے مثال دی, پنجاب نے کر دکھایا. متین میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو نئے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے, اس ملک کو نئے نظام کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے عمران خان کی شخصیت ایک کارآمد شخصیت ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے, ابھی بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اکیلا چنا بھاڑ نہیں جھونک سکتا. جس تبدیلی کی بات عمران خان کر رہے ہیں اس کی ناگزیر ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ایک منظم جماعتی طاقت موجود ہو, جو کہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. وہ کیپٹن وداؤٹ ٹیم ہیں, وہ لیڈر وداؤٹ پارٹی ہیں, اور ان کے پاس ایک جھمگٹا ہے مفاد پرستوں کا, لٹیروں کا اور مختلف مافیاز کا. لہٰذا یہ مسئلہ اس طرح سے ایڈریس ہو ہی نہیں سکتا, لہٰذا یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہو سکتا. اس پہ ہم پی ٹی آئی کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اسامہ رازی صاحب جو رہنمائے جماعت اسلامی کے, ان کی شرکت کا بہت شکریہ, ان سے ہم اجازت چاہیں گے. بریک پر ابھی چلتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی ناظرین, پروگرام دستک میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہم بات کریں کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج پہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاہدہ رحمانی صاحبہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ سے ہم یہ پوچھیں گے کہ کراچی میں یقینی طور پہ بہت سارے مسائل ہیں
لیکن اگر ہم کسی بھی پارٹی سے بات کریں، کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی تعمیر و ترقی، اس کی ڈیولپمنٹ، مسائل کے حل، نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کچھ نہیں کر پا رہی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ کم و بیش اس وقت 12-13 برس ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کراچی میں مسلسل اقتدار میں ہے، سندھ پر ان کی حکمرانی ہے، لیکن کراچی اور سندھ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. چونکہ فوکس ہمارا کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے اوپر ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہونے کے باوجود سندھ اور خاص طور پر سندھ کے دارالحکومت کراچی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ تاثر تو انتہائی میں سمجھتی ہوں کہ غلط ہے. جس طریقے سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے کسی کام میں انٹرسٹ ہے، پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے ملکی ترقی میں، صوبے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا، اور کراچی تو کیپٹل ہے صوبہ سندھ کا اور مرکز ہے، اور ہم میں سمجھتی پاکستان کا دل ہے، جس 70% سے زائد ریونیو دینے والا وہ شہر، جہاں پر تمام کراچی شہر کی رونقیں مان پڑ چکی تھیں. یہ لوگ جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کراچی کی ترقی کے حوالے سے، بہت تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو یہ وقت یاد نہیں کہ کراچی وہ شہر تھا جہاں پہ لوگوں کی جان و مال کی کوئی ضمانت نہیں تھی، جہاں پہ کراچی میں سر شام جو ہے سناٹا ہو جاتا تھا. اگر کوئی کاروبار کرتا تھا تو ان سے بھتے لیے جاتے تھے اور لوگ یہاں سے اپنے کاروبار بند کر کے چلے گئے تھے، اور اس شہر کی رونقیں، اس شہر کی روشنیاں ختم ہو گئی تھیں. لیکن الحمدللہ آج کراچی کے اندر ہر شخص آزادی کے ساتھ نہ صرف سیاست کر رہا ہے، وہ اپنی تجارت بھی کر رہا ہے. یہاں پہ کاروباری زندگی چل رہا ہے بہت اچھے طریقے سے. یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان کے لوگ کراچی میں آ کر حصول روزگار کے لیے آتے ہیں، علاج کے لیے آتے ہیں اور تعلیم کے لیے آتے ہیں. اگر کراچی کچھ ڈیلیور کر رہا ہے تو لوگ آتے ہیں نا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تیسری مرتبہ تسلسل کے ساتھ اس کو عوام منتخب کر رہے ہیں، تو اس کی کارکردگی کی بیس پر کر رہے ہیں. ہمیشہ اس طریقے سے پروپیگنڈے کیے جاتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی کو سندھ کے عوام نے اپنی فیوریٹ پارٹی. اچھا یہ فرمائیے شاہدہ رحمانی صاحب ہے، جو کراچی کے لیے ٹرانسفارمیشن پیکج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ سندھ حکومت اس پیکج پر عمل درآمد کے حوالے سے تعاون نہیں کر رہی. دیکھیں جی اس میں میٹنگز ہو چکی ہیں، سی ایم صاحب کیونکہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور وفاقی وزیر اور یہاں کے صوبائی وزراء پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی. اس پہ متعدد میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور اس پر پیش رفت بھی ہو رہی ہے. اصل چیز جب یہ پیکج آیا تھا تو ہم نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ ان میں زیادہ تر وہ کام ہیں جو آن گوئنگ اسکیمز کراچی کے اندر جاری ہیں، جیسے کہ گرین لائن بس پروجیکٹ تھا، سرکولر ریلوے پروجیکٹ تھا، K4 پروجیکٹ تھا. یہ وہ تمام پروجیکٹس ہیں جن کے لیے ماضی میں بھی پیسے نہیں رکھے گئے، اور اب جب پی ایم پاکستان نے اس کا اناؤنس کیا تو ابھی تک وہ فنڈ کے ریلیز کا جو مسئلہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ گرین لائن پہ ہم نے متعدد بار نیشنل اسمبلی میں کالنگ اٹینشن ڈالے، پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی کہ سرجانی سے لے کے آپ کا صدر تک کا علاقہ جو ہے پورا توڑ پھوڑ کر کے رکھا ہوا ہے، اور آج تک وفاقی حکومت اس کو نہیں بنا سکی. یہ وفاقی حکومت کے تعاون کے بغیر کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جی یہ فرمائیے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، جو پیکج ہے، اس میں خطیر رقم ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی رقم کرپشن اور بدعنوانی کی نظر ہو جاتی ہے. تو سندھ کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، کراچی پیکج کی بات ہو رہی ہے، کرپشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے قابو پایا جا سکتا ہے اس پہ؟ دیکھیں جی ابھی میں نے جس طریقے سے اس سے پہلے عرض کیا کہ گرین لائن پروجیکٹ آج کا نہیں ہے، 2014 کو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس کا اسٹارٹ کیا تھا. اسلام آباد میٹرو کمپلیٹ ہو گئی، لاہور میٹرو کمپلیٹ ہو گئی، لاہور اورنج ٹرین کمپلیٹ ہو گئی، مگر وفاقی حکومت کی، چاہے وہ کل کی حکومت تھی چاہے وہ آج حکومت ہے، ان کی عدم توجہی کا شکار ہے کراچی کی گرین لائن پروجیکٹ. اگر گرین لائن پروجیکٹ وفاقی حکومت اس کا انٹرسٹ لیتی تو وہ آج مکمل ہو جاتا. اور اگر آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کرپشن نہ تو سندھ حکومت اس پر، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کسی بھی قسم کی کسی کرپشن کو کے حق میں نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے.
اگر وفاقی حکومت کو تحفظات تھے, کمیٹی بنی, وفاقی منسٹرز کو اس کے اندر ڈالا گیا, تو اب تک وہ کام ہو جانے چاہیے تھے جو پینڈنگ میں تھے, جو وعدے کیے گئے, چاہے نادرن بائی پاس کی توسیع کا معاملہ ہو, چاہے گرین لینڈ پروجیکٹ کا ہو, چاہے وہ K4 کا پروجیکٹ ہو. وہ پروجیکٹ جو کراچی کے عوام کی نیڈ ہے اور نیسیسری ہیں, ان پروجیکٹ کو ڈیلینگ ٹیکٹکس کے اوپر ڈالا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے اندر اس وقت یونیورسٹی روڈ ہو, چاہے شارع فیصل کی توسیع ہو, چاہے کلفٹن بائی پاسز ہوں, یہ کراچی میں پہلے تو جب ایم کیو ایم کی حکومت تھی 3-4 انڈر بائی پاسز بنا کے. جی بالکل بالکل, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر موجود رہیں, ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں. کوئکلی اسامہ قادری صاحب, آپ سے اس سوال ہے کہ پیکج کراچی کے لیے کسی پی ٹی آئی کا پیکج نہیں ہے, کیوں سیاسی ڈیفرنسز ہیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں کراچی میں آ جاتی؟ بیکاز پیکج از مینٹ فار کراچی. کوئکلی 2 جملوں میں. میں 2 جملوں میں یہ بات واضح کرتا ہوں کہ شاہدہ رحمانی صاحبہ ہماری کولیگ ہیں اسمبلی میں اور بہت اچھی میری بہن ہے, لیکن انہوں نے ابھی یہ جو بات کی گرین لائن کا منصوبہ, ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کے دور میں شروع کیا گیا تھا, لیکن اس میں سندھ حکومت نے اپنا حصہ ڈالا. کیا آن گوئنگ منصوبوں کی بات کرتی ہیں؟ سندھ کی بجٹ بک اٹھا کر دیکھیے کہ اس میں جو ہے گزشتہ 8 سال سے وہ منصوبے چلے آ رہے ہیں, لیکن ان کے لیے فنڈ رکھنا تو دینا تو درکنار, رکھنے کی کوشش بھی سندھ حکومت نے نہیں کی. جی اس کا جواب دیجئے کہ سیاسی اتفاق رائے کیوں نہیں ہوتا کراچی کے اوپر؟ سیاسی اتفاق رائے یوں نہیں ہو سکتا کہ وفاقی حکومت بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہے, اور کراچی کی اتحادی جماعت جو وفاق کی ایک بڑی اتحادی جماعت ہے, وہ یہ جانتی ہے کہ صوبائی حکومت, سندھ کی صوبائی حکومت پاکستان کی انتہائی کرپٹ ترین حکومت ہے, لہذا اس کے ساتھ جو بھی سلسلہ شروع ہوگا وہ یقیناً کرپشن سے شروع ہو کر اور کرپشن پر ہی ختم ہوگا. جی گل اصغر صاحب, آخری منٹ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ باقی پارٹیز کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتی؟ دیکھیں ہم نے تو بالکل آن بورڈ لیا ہوا ہے. ان بھائی جو ہمارے کولیگز ہیں ان کی بات سے تو ساروں سے یہی اندازہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی رہی, ایم کیو ایم بھی رہی, تو عام شہری جو کراچی کا ہے وہ تو کہتا ہے جی میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. اب ان کا معاملہ جو ہے شہریوں کا, یہ پیکج کراچی کے لیے میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را فرگیٹ اباؤٹ پاسٹ, اب بیٹھیں, جو اب ہو سکتا ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کراچی, اور کراچی ہم سب کا ہے. جی بالکل, کراچی پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, اور تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر سیاسی اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. سندھ حکومت کو وفاقی حکومت سے تعاون کرنا ہوگا. ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, دیگر تمام وہاں پہ جتنے گروپس ہیں, پولیٹیکل گروپس ہیں, نیشنلسٹ گروپس ہیں, کراچی کی ترقی کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا گیا اس میں پاکستان آرمی آن بورڈ ہے. آرمی چیف ان میٹنگز میں براہ راست شرکت کرتے ہیں, آرمی اس کی بھی نگرانی کر رہی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیکج کے اوپر سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے, تاکہ جن منصوبوں کا اعلان ہو چکا ہے ان منصوبوں پر اب اگلے مرحلے میں عمل درآمد شروع ہو, تاکہ ترقی کے صحیح ثمرات عوام تک پہنچیں. دستک کی ٹیم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.